آئندہ انتخابات میں نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ بڑی کنفیوژن لگ رہی ہے، نون لیگ خود کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ کبھی ماضی میں ہونے والی جو زیادتیاں ہیں، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کے ازالے کا، جنہوں نے زیادتیاں کی ان کے احتساب کی بات کرتے ہیں، کبھی ماضی کی غلطیوں کو، ان چیزوں کو بھلا کر مفاہمت کے ساتھ آگے چلنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن کل پھر ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نے تو 93 99 کی بات کر دی کہ مجھے کیوں نکالا، احتساب ہونا چاہیے۔ کوئی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو کس بیانیے کو آپ لوگوں نے لے کر چلنا ہے؟ احتساب کے بیانیے کو لے کر چلنا ہے یا مفاہمت کے بیانیے کو آگے لے کے چلنا ہے؟ جی، بیانیہ تو ہمارا ایک ہی جگہ پر قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس طرح آئین کے پہلے صفحے پر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد دو باتیں ہیں۔ ایک تو بیانیے کا حصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ میں کارکردگی کا ریکارڈ ہے ویسا نواز شریف کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، جنہوں نے صرف، میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 2013 سے 2017 تک 4 سالوں میں 4 بڑے مسئلے حل کر دیے۔ مہنگائی کا مسئلہ اس وقت تھا، حل کر دیا۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، حل کر دیا۔ دہشت گردی تھے، ہزاروں پاکستانی کی جانیں جا رہی تھی، وہ حل کر دیا۔ کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ تھی، وہ حل کر دی۔ ملک میں ایک کساد بازاری تھی، سی پیک لے کر آئے۔ تو ایک تو کارکردگی کا ریکارڈ موجود ہے۔ دوسرا ایشو جس کی طرف آپ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ پارلیمان نے انشاءاللہ جو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے کہ پوچھے جانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ایک طریقہ تو ہم نے اختیار کر کے دیکھ لیا آج سے 10 سال پہلے۔ انہی دنوں میں آپ کو میں یاد کرا دوں کہ ریٹائرڈ اور مرحوم جنرل پرویز مشرف واحد آرمی ڈکٹیٹر ہے جن کو ہم ہماری حکومت نواز شریف کے طور وزیر اعظم عدالت میں لے کر گئے تھے، اور اس عدالت میں جو ایک براہ راست ایک کنفرنٹیشن تھی، وہ ہم نے اس کی پھر 9 سال سزا بھگتی۔ اگلے سال ہی پھر دھرنا ہو گیا، اور اس دھرنے کے بعد پھر ڈان لیکس ہوا، نواز شریف کی نااہلی ہوئی، پھر ان کو صدارت سے ہٹایا گیا، پھر انہیں سزائیں ہوئیں، انہیں ملک سے باہر جانا پڑا۔ تو اب اس کا یہ ایجنڈا، تو پھر تو اگلا احتساب سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا نون لیگ کو، بڑا سوچ سمجھ کے، کہ جن کے احتساب کی آپ بات کرتے ہیں ان کے ادارے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی، تو ہمیں ہے نا اندازہ اس بات کا۔ تو اور نواز شریف سے زیادہ اس وقت اس مسئلے کو اگر کوئی معاملہ فہمی سے اور سابق ماضی کی جو بھی اس غلطیاں تھیں یا ایک سٹیپ اٹھایا گیا، ان سے زیادہ اب کوئی نہیں سمجھتا۔ تو لہٰذا لیکن یہ ہے کہ یہ جو کل کی بات انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے 21 اکتوبر کی اپنی تقریر میں بھی اس کا ایک مختصر حوالہ دیا تھا، تو وہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو ہمیں پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر اس پر آگے بڑھنا ہوگا۔ مطلب کہ اگر نون لیگ اقتدار میں آتی ہے تو احتساب کا جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہے کہ احتساب کرنا ہے، یہ نون لیگ کا ایجنڈا ہے؟ جی نہیں، احتساب کر دیں گے۔ احتساب تو کرپشن کا بھی ہوتا ہے، احتساب دوسری چیزوں کا بھی ہوتا ہے۔ نہیں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں نواز شریف کے ساتھ، ان کا احتساب۔ میں کھل کر یہ زیادتیوں کا احتساب نہیں ہونا، غیر آئینی اقدامات کا ایک پوچھ گچھ اور حساب ضرور ہونا ہے۔ یہی تو طریقہ کار پارلیمان نے وضع کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں جنوبی افریقہ کی طرح کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے یہ سارا معاملہ حل کرنا ہے، لیکن بہرحال اس کا کوئی شمار اور حساب تو کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں، الیکشنز تو ہونے والے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو نون لیگ دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے کلین سویپ کرنا ہے، پنجاب میں 125 سیٹیں لینے کی وہ بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف اتحاد بھی ہو رہے ہیں، آئی پی پی کے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کاف لیگ کے سیٹس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، پھر سندھ میں آپ لوگوں نے اتحاد کیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے اور جماعتیں ہیں۔ اگر اتنا کانفیڈنس ہے نون لیگ کو کہ بڑا پاپولر ووٹ ہے نون لیگ کا، تو پھر ان سیاسی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے نون لیگ کو؟ کیونکہ ابھی ہم ایک تجربے سے گزرے ہیں جو 16 ماہ کی 15 جماعتوں پر مشتمل حکومت تھی۔ تو ہم یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس یا یہ پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی اکثریت انشاءاللہ تخلیق کی جائے اپنے نشستوں سے بھی اور جو ہماری اتحادی جماعتیں ان سے بھی، تاکہ پاکستان کو سیاسی استحکام ہم مل کر دے سکیں، کیونکہ پاکستان کا جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔
وہ جو تجربہ عمرانی کا ایک عذاب ہم نے بھگتا ہے اور وزرائے اعظم کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ہم نے بھگتی ہے، تو لہذا یہ اب مزید پاکستان اس بے یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس مہنگائی کو روکنا ہے، ہمیں پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے. اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، یکسوئی چاہیے، جو کہ ایک سالڈ میجورٹی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ بتائیے گا، آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ جب پچھلے سال ضمنی انتخابات جولائی میں ہوئے تھے، نون لیگ کو برے طریقے سے شکست کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، جو دوسری جماعت سے چھوڑ کر آنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیا. آپ کا ووٹر سپورٹر سب ناراض ہو گئے نا، بٹ گئے وہاں پہ لوگ. اب اسی طرح جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، اگر آئی پی پی کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو ابھی واضح نہیں ہے، ایک طرف تردید آ رہی ہے ایک طرف تصدیق آ رہی ہے، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے لیے اپنا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سیالکوٹ میں اس کو بٹھائیں گے، علیم خان صاحب لاہور میں ہیں ان کے لیے آپ لوگ کمپرومائز کریں گے، فیصل آباد میں آپ لوگ کمپرومائز کریں گے، کہاں کہاں آپ لوگ کمپرومائز کریں گے؟ یہ تو پھر آپ کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، ناراض ہو جائے گا. جی یہ تو اب سب جو آپ نے جن اشخاص کے نام لیے ہیں یہ سب قبل از وقت ہے. یہ بہت سوچ سمجھ کر ہوگا. یہ پچھلے سال کا جو انتخابی ہمیں ایک دھچکا لگا تھا وہ اس کے سبب بھی ہم پر واضح ہیں. لہذا یہ اپنی جماعت کی اپنی میجورٹی بھی صرف قومی اسمبلی میں نہیں، صوبائی اسمبلی میں بھی حاصل کرنی ہے. تو دونوں کے لیے پورا نقشہ ہمارے سامنے ہے اور اس کو دیکھ کر ہی جو حتمی فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی ابھی تو کوئی اس پر فیصلہ نہیں، وہ ابھی صرف ایک ابتدائی گفتگو ہوئی. تو ضرورت ہے مسلم لیگ نون کی آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا، اتحاد کرنا سر؟ جی شاید جنوبی پنجاب میں ایک دو جگہ پر ضرورت پڑے، لیکن باقی جگہوں پہ تو واضح طور پر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. لیکن یہ جب ان کے ساتھ مزید مذاکرات اگر ہوتے ہیں اس میں پھر یہ بات کھلے گی. یہ اتحاد نون لیگ کی مجبوری ہے یا کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ کہیں سے کوئی دباؤ تو نہیں نون لیگ کو اتحاد کرنے کے لیے؟ جی نہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ جس قسم کے ہم نے اب زخم کھا کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کو فوجی آمریت سے بھی بچایا جائے، دوسری طرف ملک کو عمرانی فاشزم سے بھی بچایا جائے، اس کے درمیان سے ہم نے لے کر آگے چلنا ہے جمہوریت کو. تو لہذا یہ سب چیزیں اسی لیے کی گئی ہیں کہ ایک رواداری کو بھی قائم رکھنا ہے. اور یہ جو کہنا ہے کہ جی ہمارے خلاف ہمارے بغیر ساری جماعتیں جو چور ہیں یا ڈاکو ہیں یا غدار ہیں یا کافر ہیں، یہ ہمارا رویہ نہیں ہے. تو لہذا سب سے گفتگو کرنا، جو اس کے حتمی فیصلے ہیں وہ تو بعد میں ہی واضح ہوں گے. صحیح. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سیلیکٹ ہو کر آپ لوگ آئے ہیں، چوتھی بار بھی اگر سیلیکٹ ہو کر آگے تو کیا کریں گے؟ جو آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے 19 دوبارہ پنگا لیں گے آپ لوگ؟ جی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہم جب انشاءاللہ منتخب ہو کر آئیں گے تو ہم وہی کام کریں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. 2008 سے 13 کے درمیان کراچی میں 10,000 شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، کنٹرول نہیں ہوا. تو نواز شریف کی حکومت آئی اور کنٹرول ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے تعاون سے ہوا سندھ میں. بالکل. جب وفاق میں ان کی حکومت تھی وہ نہیں کر پائے. اسی طرح اس وقت جو دہشت گردی کا فریب تھا وہی ادارے تھے، وہی افواج پاکستان تھی، وہی رینجرز تھے، لیکن وہ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکے. ہم آئے، ہم نے کنٹرول کیا. اسی طرح جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2008 سے 13 کے درمیان کتنی بھیانک لوڈ شیڈنگ تھی. تو ان سے معاملہ نہیں حل ہوا. جب ہم آئے تو وہ معاملہ حل ہو گیا. تو ہمارا تو ریکارڈ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے جہاں جہاں بھی ضرورت تھی پاکستان کی خدمت کی، محنت کی اور ڈیلیور کیا. بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ. شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین. فیڈ بیک